اسی طرح ماہ ربیع الاول میں ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو بالخصوص نبوت سے منسوب ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں حضور کی شان بیان کی گئی ہو، کہ جس اعمال میں حضور پر اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا ہو، تو اس ماہ ربیع الاول میں کہ جن کی آمد سے عالم اسلام میں پوری کائنات میں نور کی روشنی پھیلی اور سب کچھ اندھیرے چھٹ گئے اور نور کے بادل چھا گئے، تو اگر ہم اس نور میں سے اپنا حصہ لینا چاہیں تو ہم ان اعمال کے ذریعے اس نور کو پا لیتے ہیں، کیونکہ نور کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے اور نور میں ہی منتقل ہوتا ہے، اور جس عمل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نور اسی نور کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم نقش کی بات کرتے ہیں تو اس نقش کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ نقش مہر نبوت کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ نقش اس ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور اس نقش سے ہم کیا کیا فیوزات، کیا کیا برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا نقش مہر نبوت اور وہ خاص عمل ہے کہ جو اس نقش کو جاری کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی عمل سے، ہم ایک ہی وقت میں، ایک بے وقت ہم دو عمل ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اور ہم دونوں کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، ہم اس طرح ترتیب سے کرتے ہیں کہ دونوں کی برکتیں، یعنی کہ دونوں کی برکتیں ہمیں ایک وقت میں مل جاتی ہیں۔ نقش مہر نبوت کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ خاندان کلندریہ کا نقش ہے، اور خاندان کلندریہ کے بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی بیاضوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس نقش کی اجازت الحمدللہ ہم کو ترتیب وار ہمارے بزرگوں سے ہوئی، اور یہ نقش بھی بیاض کلندریہ کا ہے، اور اس نقش کو لکھنے والا اور جس مقصد کے لیے یہ نقش لکھا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے جس مریض کو یہ لکھ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم ماہ ربیع الاول میں اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی نقش جو ہم 40 نقش روز لکھتے ہیں، 40 نقش ہم پورے مہینے میں ترتیب وار لکھتے ہیں، جو میں بھی سمجھاؤں گا آپ کو، تو وہ نقش ہم جو لکھیں گے اور وہ نقش اتنے قیمتی ہوں گے کہ ہم صرف 40 ہی لوگوں کو دے پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پھر دوبارہ 40 نقش لکھنے کے لیے آپ کو پھر اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یوں تو ماہ برکت کے لیے آپ کسی بھی مہینے میں لکھ سکتے ہو، لیکن خصوصاً اگر ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نقش مہر نبوت لکھا جائے تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے نور من نور اللہ، کہ جیسے نور علی نور، کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیاوی مثال ہم دیتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، یعنی ایک تو ہمیں فائدہ ہوا اور ایک اس کا فائدہ ہم اسی پرسنٹیج کو ڈبل اور 3-4 گنا زیادہ کر لیتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم اس کا فائدہ لے لیتے ہیں۔ اب اس نقش کو ہم کس لیے لکھتے ہیں، اور یہ بیسیکلی نقش خصوصاً کس چیز کا اسپیشلسٹ ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہر نقش کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، ہر نقش، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس کے لیے وہ بالکل اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ آج کا جو نقش مہر نبوت ہے یہ قضاء حاجات کے لیے ہے، اور یہ جملہ آفات و بلیات کے لیے ہے، کہ یہ وہ نقش ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں اور کسی کو لکھ کر دیتے ہیں تو انسان تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے، اسپیشلی آفات، بلیات،
ان کو دور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس نقش مہر نبوت کے بارے میں کہ جس گھر کے اندر نقش مہر نبوت لکھا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، اس گھر سے 40 کوس یعنی کہ 40 کوس جو بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس سے ہٹ کر وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ اور جو گھر بلاؤں سے، آفت زداؤں سے، شیاطینوں سے، جناتوں سے، آسیبوں سے، گندی خبیث ارواحوں سے بھرے ہوئے ہوں تو وہ گھر کو ایسے چھوڑ کر بھاگتے ہیں کہ جیسے موت کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، کیونکہ جب موت کسی کے پیچھے لگتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ بالکل اسی طریقے سے ان تمام بلاؤں کی جو موت ہے وہ یہ نقش مہر نبوت ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کر اپنے گھر کی دہلیز پر، گھر کے اندر یا کسی بھی گھر کے احاطے میں ہم اس نقش کو پیوستہ کر دیتے ہیں، ہم اس نقش کو لگا دیتے ہیں۔ اس میں محنت صرف ہماری وقتی ہے لیکن فائدہ پورے سال کا ہے۔ اس میں محنت ہماری صرف چند ہی دنوں کی ہے لیکن فائدہ اس کا پورے سال کا ہے۔ جس شخص کو بھی آپ یہ نقش لکھ کر دیں گے وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دے گا۔ جو بلائیں، جو وبائیں، اچھا ایک وبا وہ ہوتی ہے جو آزمائش کے طور پہ دنیا پہ نازل کی جاتی ہے، اور ایک وبا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے اور لوگوں پر مسلط کرتا ہے۔ اس نقش کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر قسم کی وباؤں کو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نقش کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے پورے جہاں میں اندھیرا گھپ ہو اور یہ ایک روشنی، ایک امید کی ایک کرن ہے کہ جب یہ کرن نکلے تو جہاں کا اندھیرا زائل ہو جائے۔ اب نقش اگر مہر نبوت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ نقش مہر نبوت کیا ہے؟ کیا یہ وہی نقش ہے کہ جس کے بارے میں حضور کریم جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک پہ ایک ہم نے نشان دیکھا جو کبوتر کے انڈوں کے برابر تھا؟ کیا یہ وہی مہر نبوت کا نقش ہے؟ کیا یہ نقش ان سے منسوب ہے؟ یا یہ وہ نقش ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو خطوط لکھا کرتے تھے تو اس پہ مہر لگا دیا کرتے تھے جو آپ کی انگوٹھی میں تھا؟ اگر میں اس مہر نبوت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ لا شریک لہ۔ اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اللہ رسول محمد، جس طریقے سے مہر نبوت ہے وہ جو اللہ رسول محمد یعنی کہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا وہ مہر نبوت وہ آپ خطوط پہ آپ لکھا کرتے تھے، لیکن جو آپ کے شان مبارک کے درمیان آپ کے جو واقع جو مہر تھی اس پہ جو لکھا ہوا تھا، جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا سرخ رنگ کا جو نہایت ہی چمکیلا اور نورانی تھا کہ جس پہ واضح طور پہ یہ پڑھا جا سکتا تھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ لا شریک لہ۔ یہ جو مہر نبوت ہے یہ وہ نقش ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی خطوط دیتے تھے تو اس پہ وہ مہر لگایا کرتے تھے۔ لیکن بزرگان دین نے اس مہر نبوت جو نقش ہے اس کو اس خاص ترتیب سے آپ نے اس کو ترتیب دیا کہ اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور مقبول بارگاہ بندوں کے نام ہیں کہ جن کی برکت سے بلائیں دور رہتی ہیں، کہ جن کی ناموں کی برکت سے وبائیں دور رہتی ہیں، کہ جن کی ناموں کی برکت سے ہر چیز شیاطین دور رہتے ہیں۔ وہ نقش مہر نبوت کیا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کو کس طرح کس لیے لکھا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ ماہ ربیع الاول کے اندر وہ نقش لکھ کر اپنے گھر کے اندر لگا لیتے ہیں
تو آپ کا پورا گھر 1 سال تک کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ پورا سال اس گھر کے اندر کوئی وبائیں نہیں آتی، کوئی بلائیں نہیں آتی، یا کوئی آفات نہیں آتی اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پر یہ نقش مہر نبوت ہو، کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندوں کے نام موجود ہوں اور ان کی ترتیب، جس ترتیب سے بزرگان دین نے وہ نقش لکھا ہے وہ موجود ہو، تو اس جگہ پر کوئی بلائیں نہیں آتی، اس جگہ پہ کوئی موذی امراض نہیں آتے، اس جگہ پہ کوئی شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس نقش کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں تو ان خاص لوگوں کے بھی اس میں نام موجود ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں چاروں سمت موجود ہیں، کہ جن کے ذمے رجال الغیب کا کام ہے، کہ جن کے ذمے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہوتے، کہ جیسے شیخ عبد الرحیم مشرقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے خواجہ عبد الکریم مغربی، کہ جیسے خواجہ عبد الرشید شمالی، کہ جیسے خواجہ عبد الجلیل جنوبی. اس نقش کا گھیراؤ اور اس کی جو قلعہ بندی کے اندر، جو چاروں قلعے کے اندر جن بزرگوں کے نام ہیں وہ اس کو پورا اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اس کی روحانیت پوری قید ہے، پوری محفوظ ہے. اور یہ ایک پوری ترتیب ہے کہ جس طرح ہمارا خاندان قادری ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ سہروردیہ ہے، کہ جیسے سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد چشتیہ ہے کہ جیسے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے اس کے بعد قلندریہ ہے کہ جیسے بدی الدین قطب المدار سے. یہ وہ 4 بزرگ ہیں کہ جب میں ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے کہتا ہوں نا آپ کو کہ میں خاندان قادریہ میں، میں اپنے سلسلہ سہروردیہ میں سہروردیہ چشتیہ میں پھر چشتیہ قلندریہ میں. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب میں نے نہیں بنائی، یہ ترتیب ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، ان کے بزرگ سے ترتیب ایک چلی آ رہی ہے ہمارے سلاسل کی. تو یہ ہمارے خانوادے کا، ہمارے خاندان کا خصوصی نقش مہر نبوت ہے کہ جس کے اندر ان چاروں سلاسل کی وہ روحانیت موجود ہے کہ جو اس میں قائم مقام ہے، کہ اس نقش کے اندر وہ تبرکات کی روحانیت موجود ہے جو ان سلاسل کی باقاعدہ طور پر جان ہے. کیونکہ انہی سلاسل کے جو بانی ہیں اس نقوش کے اندر ان کے نام موجود ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ. اور اس نقش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ظاہری جو ہیں آپ کے نام ترتیب وار موجود ہیں. اور پھر اس میں وہ 4 نام موجود ہیں کہ جن سے اس دنیا کا نظام چلا، کہ اس دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصود بندوں کو اپنے بنا کر بھیجا. کہ جیسے حضرت آدم صفی اللہ، کہ سب سے پہلے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور پھر بیچ میں مہر نبوت ہے یعنی محمد رسول اللہ. وہ نقش PDF آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کی اسکرین پر سامنے آ رہا ہے. یہ نقش دیکھیں، اس نقش کی جو اصل PDF ہے وہ اسی ڈسکرپشن کے لنک میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. اور باقی اس کو میں ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی
جو میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کی کمیونٹی پر بھی میں یہ نقش اپلوڈ کروا دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اور ڈاکٹر عبدالباری شاذلی فیس بک پر بھی ہمارا گروپ ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہو، ادھر بھی آپ کو یہ نقش مل جائے گا. آپ فیس بک پر ڈاکٹر عبدالباری شاذلی لکھیں گے وہاں مل جائے گا، انسٹاگرام پہ لکھیں گے انسٹاگرام پہ مل جائے گا. آپ جس سوشل نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اگر میرا نام اس پہ لکھیں گے تو آپ کو یہ نقش آسانی کے ساتھ مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. کیونکہ یہ نقش خاص ایک ترتیب جو ترتیب میں نے بیان کی ہے یہ اس میں بالکل ترتیب وار چلی آ رہی ہے، اور اس میں چاروں امام کے بھی نام موجود ہیں. یہ نقش اپنے اندر مختلف دائرے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر دائرے کے اندر ایک خاص بات اس کے اندر محفوظ اور پوشیدہ ہے. یعنی کہ ایک گرہ ایک دائرہ کھولتا ہے، دوسرا گرہ دوسرا دائرہ کھولتا ہے، تیسرا گرہ تیسرا دائرہ کھولتا ہے. اور پھر اس میں جس طریقے سے قندیل ہوتی ہے نا، جس طریقے سے قندیل ہے، جس طریقے سے قندیل تھی کہ وہ مختلف پردوں کے اندر ڈھکی ہوئی تھی، جب آخر میں جب وہ ساری قندیل کھلی تو جو نور ظاہر ہوا وہ تھا محمد رسول اللہ کا. بالکل اسی ترتیب کے ساتھ، اگر یہ کہیں کہ یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس نقش و نقش مہر نبوت کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک طریقے سے ایک ایک کر کے حجاب ہے، اس میں ایک ایک حجاب ہے، بس جو حجاب اس کے پاس سے ہٹتا جائے گا وہ جو نور ظاہر ہوگا وہ نور جو ہے وہ مہر نبوت کا ہے. اب اس نقش کی ترتیب کیا ہے، اس نقش کو کس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس نقش کو کس آیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے دونوں اعمال پورے ہو جاتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. اگر ہم سلام قولا من رب الرحیم کی آیت کے حروف کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے 15 حروف بنتے ہیں. اگر ہم ان کے اعداد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ان کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 624، یعنی کہ 624. اور اگر ہم 624 کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 12. اسی لیے بزرگان دین آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگان دین عمل بتاتے ہیں کہ آپ 12 دن میں سلام قولا من رب الرحیم کا ختم کر لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے عدد اس لیے بنتے ہیں، اس لیے اس کی کیلکولیشن خاص بتائی جاتی ہے. آپ 12 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، آئی بات سمجھ میں، یا آپ 624 کی تعداد اس کو کر لیں. لیکن ہم اس عمل میں جو کریں گے نا، ہمیں 2 نقش روز لکھنا ہے یہ، لیکن ہم اس کو طاق نہیں لکھیں گے، ہم نے اس کو جفت لکھنا ہے. اب آپ چاہو تو 2 نقش روز لکھ لو، آپ چاہو تو 4 نقش روز لکھ لو، آپ چاہو تو 6 نقش روز لکھ لو، آپ چاہو تو 8 نقش روز لکھ لو. ہم نے 40 نقش لکھنا ہے ٹوٹل. ہم 40 سے 41 اور 42 نہیں لکھیں گے، ہم نے صرف 40 نقش لکھنا ہے، اور 40 کی بھی خاص نسبت ہے اس کی. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 نقش روزانہ لکھیں اور ہر نقش پر ہم 624 مرتبہ یعنی کہ 624 مرتبہ ہم سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کریں گے. ایک نقش ہمارا جب مکمل ہوگا ہم لکھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ نقش ہمارا جو مکمل ہوگا نا، یہ سلام قولا من رب الرحیم یعنی کہ رب کا فرمایا ہوا سلام ہے. کس پر؟ ان پر کہ جن کے نام اس مہر نبوت پر ہے، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہوئے، ان پر سلام ہے. جو صالحین ہیں ان پر سلام ہے، جو صدیقین ہیں ان پر سلام ہے، جو شہداء ہیں ان پر سلام ہے، کہ جو حضور کے راستے پر ہیں ان پر سلام ہے، جو اولیاء کرام ہیں ان پر سلام ہے، جو اولیاء کرام کے پیروکار ہیں ان پر سلام ہے، جو اولیاء کرام کے راستے پر ہیں ان پر سلام ہے. جو یہ سلاسل آپ سنتے ہیں، مختلف خانوادوں کے نام آپ سنتے ہیں،
یہ سلام قولا من رب الرحیم جو آیت ہے نا، یہ اس نقش کے ہر دائرے کے گرہ کو کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کنجی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ ہم جب نقش بناتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو ایک طریقے سے دیکھا جائے، ایک دائرہ، ایک احاطہ کے اندر ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں، اس کی روحانیت کو اس میں قید کرتے رہتے ہیں، اس کی روحانیت کو ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں اس کی۔ اور جب ہم سلام قولا من رب الرحیم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر اس دائرے کی گرہ کو کھول رہے ہوتے ہیں کہ جس پر سلامتی ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب ہی یہی ہے کہ 2 نقش روز لکھے جائیں گے، ہر روز سلام قولا من رب الرحیم 624 مرتبہ پڑھ کے ہر نقش پہ دم کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس نقش کو آپ چاہیں بال پین سے لکھ لیں، انک پین سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں، لال پین سے لکھ لیں، بلو پین سے لکھ لیں، بلیک پین سے لکھ لیں، کسی بھی چیز سے لکھ لیں آپ اس کو، آپ کو اجازت ہے اس کی نقش کی۔ لیکن آپ نے نقش لکھتے ہی فوری کسی کو نہیں دینا، آپ نے اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھتے رہنا ہے۔ لیکن جب آپ اس نقش کو لکھیں گے تو آپ نے ایک سرخ رنگ کا ململ کا کپڑا لیجئے گا اور اس نقش کے اوپر رکھتے رہیے گا، اور اس کپڑے کے اوپر عطر لگا ہونا چاہیے۔ عطر آپ کوئی سا بھی رکھ لیں، کوئی سا بھی لگا لیں اس پہ، کہ جس طرح ہم کسی قیمتی چیز کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں، جیسے ہم قرآن مجید کو، قرآن شریف کو جب ہم ایک زلجان میں رکھتے ہیں یا کسی اس میں رکھتے ہیں، غلاف میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے اس نقش کو بھی ململ کا لال سرخ رنگ کا کپڑا لیں گے، اس کے اوپر پورا عطر لگا کر پھر روز ہم 2 نقش رکھ کر اس کے اوپر ترتیب وار رکھتے رہیں گے، اس کو کھولیں گے نہیں پھر اس وقت تک کہ جب تک یہ نقش آپ کے 40 پورے نہ ہو جائیں۔ اور اس نقش کی ایک خاص بات اور ہے کہ جب یہ نقش لکھتے لکھتے جاری ہو جائیں گے نا، کہ آپ ترتیب سے لکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 نقش روز رکھ رہے ہیں، 20 دن میں جب آپ کے 40 نقش ہوں گے تو اس میں 40 ہی ہوں گے نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس نقش میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ نقش جاری ہو جائیں گے آپ کے۔ جتنے نقش میں اضافہ ہو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، باقی آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ خاص عمل میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے، یہ کہ ایسا کہ جب یہ نقش آپ لکھ کر کسی کو دیں گے، وہ جس حاجات کے لیے آپ سے لے کر جائے گا، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ کسی بھی مقاصد کے لیے آپ یہ نقش کو دے سکتے ہو، قضاء حاجات کے لیے، لیکن بالخصوص یہ جو نقش ہے نا، یہ سمجھ لو کہ یہ نقش جو نا، یہ سمجھ لو کہ بلاؤں کو، وباؤں کو، آفات کو تقریباً دھکا دے دیتا ہے، نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے اس کو یہ نقش۔ لیکن اس کی ترتیب ہے، آپ 2 نقش روز لکھیں گے، اور ایک نقش جب پورا ہو جائے گا تو آپ سلام قولا من رب الرحیم 624 مرتبہ جو اس کے اعداد بن رہے ہیں، آپ اتنا اس پہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دم کر کے اس کو آپ رکھتے رہیں گے۔ 2 نقش روز رکھیں گے تو 624 مرتبہ ایک نقش پہ پڑھیں گے، پھر دوسرے نقش پہ 624 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ کا یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ماہ ربیع الاول میں جو بزرگان دین خاص توجہ دیتے ہیں کہ اس ماہ ربیع الاول میں جو شخص سلام قولا من رب الرحیم کی کثرت سے پڑھتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے ہمیں، کہ ماہ ربیع الاول ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اب درود شریف کی جہاں تک بات ہے تو درود شریف ہمیں بڑے احتیاط سے پڑھنا چاہیے، بڑا پاک صاف ہو کر پڑھنا چاہیے، جگہ کا اہتمام کر کے پڑھنا چاہیے، جہاں نماز بچھا کر پڑھنا چاہیے، بالکل ہر چیز ہمیں کلیئر کر کے پاک صاف ہو کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ درود شریف کے بارے میں ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آن دا اسپاٹ، یعنی کہ اسی وقت
وہ حاضر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم صلی اللہ علیہ یا محمد ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کوئی بھی درود پڑھ رہے ہیں, تو فرشتہ اسی وقت حاضر ہوگا, اور وہ فرشتہ جو حاضر ہوگا وہ ایک پرندے کی صورت میں ہوگا, اور وہ اپنی چونچ میں اس درود شریف کو جو شخص پڑھتا ہے وہ ایک موتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور پرندہ ان موتیوں کو چگنے لگتا ہے, اور پھر تمام کے تمام دربار رسالت میں جا کر یہ حضور پیش کرتا ہے. درود شریف کی یہ خاصیت ہے. اب اسی ماہ مبارک کے مہینے میں سلام قول من رب الرحیم بزرگان دین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاؤ اپنا آفس جاؤ کچھ بھی جاؤ, آپ کو جب یاد آئے آپ سلام قول من رب الرحیم پڑھ لو. اس خاص مہینے کی نسبت سے جو نا یہ سمجھ لو کہ سلام قول من رب الرحیم جو نا جس طریقے سے کہا جائے کہ حضور نے فرمایا نا کہ قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین ہے, اور جو سورہ یاسین کا دل ہے نا وہ یہ آیت ہے سلام قول من رب الرحیم. یعنی کہ پورے سورہ یاسین کی جو جان ہے نا, جو پورے یاسین شریف کی جو روحانیت ہے نا, وہ صرف اور صرف یہ آیت سلام قول من رب الرحیم ہے. اگر میں سلام قول من رب الرحیم کے ان 15 حرفوں کی گرہیں کھولنا شروع کروں نا تو ہمیں بہت طویل وقت ہو جائے گا, ہم اس کی تفسیر کو بیان نہیں کر سکیں گے. کہ اس میں اگر ہم سین ہے تو اس کے عدد جو بنتے ہیں تو اس کا کیا مقام ہے, اس کی کیا منزل ہے, ان کے ایک ایک حرفوں کا بھی عمل کیا جاتا ہے. لیکن پہلے جب ہم سلام قول من رب الرحیم کا عمل مکمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب زندگی رہتی ہے تو ہم پھر ایک ایک حرفوں کا عمل کرتے ہیں, اور ایک ایک حرفوں کا عمل ہم اس ترتیب سے کرتے ہیں کہ جیسے حرف ابجد کا عمل کرتے ہیں, لیکن ہم اس حرف ابجد کے موکلان کے ساتھ ہم آخر میں سلام قول من رب الرحیم کی تکرار کرتے ہیں خاص تعداد کے ساتھ, تو اس کی روحانیت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے صرف لفظ حرف سین کی. اور ایک حرف سین خالی سلام قول من رب الرحیم کا یہ عمل آپ کا 40 دن میں پورا ہوتا ہے. اس کی بھی پوری ترتیب ہے جو 15 تک جاتی ہے, 15 تک جاتی ہے اس کی. یعنی کہ اس کے پورے جو نصاب جو بنتے ہیں نا وہ پورے اس کے 15 بنتے ہیں اس کے سلام قول من رب الرحیم کے, تو جا کے اس کا عمل پورا ہوتا ہے. تب بندہ سلام قول من رب الرحیم کی صاحب دعوات بنتا ہے. مختلف سلاسل کے اندر مختلف طریقہ کار تعلیم کیے گئے ہیں, لیکن یہ وہ ترتیب یہ وہ طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں جو ہمارے خاندان قلندریہ سے جس کا تعلق ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ قلندریہ خاندان کے اندر اگر کوئی شخص بیعت لیتا ہے, قلندریہ خاندان کے اندر جو شخص داخل ہوتا ہے نا, تو اس میں جو نا میں خود یہ بات بتاؤں آپ کو اپنی پریکٹیکلی کہ اس میں جو نا سختی بہت زیادہ ہے, اس میں آزمائش بہت زیادہ ہے, اس میں ریاضتیں بہت زیادہ ہیں. کس میں؟ خاندان قلندریہ میں. خاندان قلندریہ کی ریاضت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بال بڑے کر لیں, اس میں تو اتنی سخت ریاضت ہے نا کہ قلندری جو بزرگ گزرے نا کہ ان کی اگر ریاضت کا احاطہ کیا جائے نا تو 40 سال 60 سال 90 سال کی عبادت ہے ان کی, ریاضتیں ہیں ان کی, کہ جن سے اگر ذرا سی بھی لرزش ہو جاتی ہے نا ان کو فوری اس وقت ان کے ساتھ معاملہ طے پایا جاتا ہے. لیکن خاندان قادریہ جو ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں بھی بہت بہت ریاضت کے مالک بزرگ گزرے, لیکن اس میں نرمی ہے. کس کی وجہ سے؟ صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. اس میں اگر کوئی لرزش بھی ساری ہو جاتی نا تو اس کا فوری حساب کتاب نہیں ہوتا. لیکن میاں حضور جب خاندان قلندریہ میں بیعت ہوئے تھے نا, میں آپ کو بات بتاؤں کہ کیا حال ہوا تھا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قلندری میں بیعت نہیں تھا اس وقت تک میرے حال وہ تھا کہ اس وقت سن 77-78 کے اندر میں 5000 روپے روز کماتا تھا. لیکن جب میں خاندان قلندریہ میں بیعت ہوا نا تو میرے پاس کھانے کے ایک وقت کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور ایک پیر میں اگر ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی تو دوسرے پیر میں میرے پاس سفید رنگ کی چپل ہوتی تھی. یعنی کہ ایک چپل بھی دونوں جیسی نہیں ہوتی تھی.
اور ریاضت یہ ہوتی تھی ان کی کہ عشاء کے وضو سے فجر کب ہو جاتی تھی وہ بتاتے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. اور یہاں تک کہ تھا کہ جب میاں حضور خاندان قلندریہ میں بیعت ہوئے تھے، مداریہ قلندریہ میں بیعت ہوئے تھے، جو فیض ملا تھا، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، آپ مداریہ قلندریہ تعلق تھا آپ کے خاندان سے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس خاندان کے اندر بہت سخت ریاضتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب ہماری نسبت سلسلہ سہروردیہ سے قلندریہ ہمیں ملی نا تو ہمیں اس میں نرمی دی گئی. جو خالی قلندری بزرگ ہے نا، جو خالی مداری بزرگ ہے نا، اگر ان کے سلسلے کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس میں بڑی بڑی ریاضتیں کی گئی ہیں، بڑی بڑی اس میں وہ معاملات تھے. لیکن الحمدللہ میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے جب میں بیعت ہوا، اس وقت مجھے خاندان قادری عطا ہوا، اور پھر وہی قلندریہ خاندان جو تھا پھر وہ ہمیں چشتی نسبت سے ہمیں وہ سلسلہ ملا، قلندریہ سلسلہ ملا. اس میں ہمیں نرمی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ سلسلہ ایک جگہ مرج ہو کر ہمیں ملا تھا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے ایک ڈائریکٹ وولٹ ہمارے پاس آ رہا ہے، 2400 وولٹ آ رہا ہے، اور ایک کہیں ڈائیورٹ ہو کر ہمارے پاس آ رہا ہے. جو ڈائیورٹ ہو کر اچھا روشنی وہی ہے، لیکن ایک بہت زیادہ خطرناک طور پر ہے کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ جیسے 2500 واٹ آ رہے ہیں، ڈائریکٹ آ رہے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس جتنے وولٹ کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اتنا وولٹ مل رہا ہے. خطرناک کیا ہے کہ جو بہت زیادہ وولٹ آ رہا ہے. کہ جب میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مداریہ خاندان میں جب میں بیعت ہوا تھا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے، اور مداریہ خاندان کے اعمال کے ساتھ ساتھ جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے خاندان قلندریہ مجھے عطا کیا تھا، مجھے اس کے اعمال جب مجھے تعلیم کیے تھے، اس وقت سمجھ لو کہ ہمارے جسم میں آگ ہی آگ تھی، آتش ہی آتش تھا. لیکن وہ جو آگ تھی، وہ جو آتش تھی، وہ جو سختی تھی نا، وہ تمام کی تمام خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے ٹھنڈی کر دی تھی. اگر میں یوں کہوں کہ اس خاندان میں رب کا جلال ہے تو خاندان مداریہ پہ رب کا جمال ہے. اور آپ وہ واحد بزرگ ہیں ہمارے شیخ، ہمارے مرشد میاں حضور، کہ جن کے اوپر جلال کا بھی اثر رہا ہے اور جمال کا بھی اثر رہا ہے. کہ جنہوں نے وہ سختیاں برداشت کر کے پھر آسانی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ اعمال بیان کر رہا ہوں میں کہ جس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ اعمال، یہ معاملات، یہ تعلیمات جو میں آپ کو بالکل ایزی طریقے سے آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، آپ یقین جانو کہ ہمارے مرشد نے کس قدر مشقت اٹھا کر، کس طرح اس کی تکلیفیں اٹھا کر میاں حضور کو ان اعمال کی اجازتیں مختلف بزرگوں سے ہوئیں. آپ کو معلوم اس وقت تو نہ فیس بک تھی، نہ یوٹیوب تھا، نہ یہ انسٹاگرام تھا، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کے ذریعے، نہ کوئی اتنے زیادہ کوئی فون کے معاملات تھے کہ فون کر کے میاں اجازت ہے، ہاں جی اجازت ہے، لو جی اجازت ہو گئی. کوئی نہیں. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ کوسوں دور پیدل چلتے تھے، ان کے بعد کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. یہاں تک کہ میاں حضور کو جب معلوم ہوتا نا کہ میرے مرشد آئے ہوئے ہیں تو میاں حضور اپنے گھر سے پیدل کا سفر جب فجر میں کرتے تھے تو ظہر اور عصر میں پہنچتے تھے اپنے میاں کے پاس. ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ایسے کامل شخص کے میں اعمال آپ کو تعلیم کر رہا ہوں کہ اس شخص نے اپنی زندگی اتنی ریاضت، اتنی عبادتوں میں گزاری کہ جس کے بعد کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے. اور پھر الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی نعمتیں آپ پر عطا کریں. یعنی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ اپنے مرشد سے ملنے جاتے تھے، اور اب تو مرشد سے ملنے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اب تو ڈائریکٹ فون اٹھایا، 0345 ملایا ٹھک کر کے، جی مرشد جی، استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، لو جی اجازت ہو گئی، بات چیت ہو گئی. اب وہ طلب نہیں ہے، اب وہ طلب نہیں ہے جو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تھی. اور جب میں اتنی آسانی کے ساتھ یہ عمل بتاتا ہوں نا
تو میاں حضور پتہ ہے کیا بولتے ہیں مجھے کہ تم خوش نصیب ہو اس دور میں ہو، ورنہ میں تم سے پوچھتا کہ جو دور میں نے گزارا نا، پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے اجازت دیتے کس عمل کی۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں گھر بیٹھ کے سب کچھ ملا۔ جب تم در بدر پھرتے، شہر در شہر پھرتے، گاؤں در گاؤں پھرتے، ملک در ملک پھرتے، پھر میں تم سے پوچھتا کہ ویڈیو پہ بیٹھ کے بولتے السلام علیکم جی میں یہ عمل، کس طرح دیتے تم لوگوں کو؟ پھر لیکن الحمدللہ یہ سارا فیض میرے مرشد کا ہے، کیونکہ میرے مرشد کیا ہیں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد کو پاس کیا کیا خزانے ہیں یہ دکھا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کتنا انمول ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ یہ میں اپنے مرشد کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہ یہ وہ اعمال ہیں یہ۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے کہ 2 نقش روزانہ لکھے جائیں گے، اور 1 نقش آپ نے لکھا اور اس کے بعد 624 مرتبہ آپ نے سلام القول ربی رحیم پڑھ کے دم کیے۔ اس طرح آپ نے 40 نقش روز لکھنا ہے۔ آپ نے ململ کا لال کپڑا لینا ہے، اس کے اوپر عطر لگانے ہیں، 2 نقش روزانہ رکھتے رہنا ہے۔ جب 40 نقش پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ آپ کی مرضی آپ اپنے دوست احباب کو دیں، آپ کی مرضی آپ اپنے مریضوں کو دیں۔ اور اس نقش کا کوئی ہدیہ نہ رکھنا یا فی سبیل اللہ دینا۔ جب لوگوں کے کام ہوں گے نا، پھر لوگ خوش آ کے خود آپ کو نذرانے دیں گے۔ تو میری طرف سے یہ نقش کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ چاہیں تو آج شب سے لکھ سکتے ہو، آپ چاہو تو کل سے لکھ سکتے ہو، آپ چاہو تو اس ماہ ربیع الاول میں 20 دن اس عمل کو پورا مکمل کر سکتے ہو۔